تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ داؤد علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی اجازت نہیں ملی اور یہ کہا گیا کہ یہ کام تمہارے بیٹے سلیمان انجام دیں گے، اور پھر سلیمان علیہ السلام کو تعمیر کی اجازت ملی اور سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی دوبارہ تعمیر کا کام شروع کیا۔ تو اب سلیمان علیہ السلام کے تعمیر شروع کرنے کے بعد اس تعمیر کے دوران کیا کیا ہوا وہ آج ہم پڑھیں گے۔ چون سلیمان کرد آغاز بنا، پاک چون کعبہ ہمایوں چون مینا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی دوبارہ تعمیر کا آغاز کر دیا، وہ مسجد اقصیٰ جو پاکی میں کعبۃ اللہ کی طرح تھی، کیونکہ ایک دور میں وہ مسلمانوں کا قبلہ ہوا کرتی تھی۔ جیسے کعبۃ اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ویسے ہی مسجد اقصیٰ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی طرح پاک اور مینا کے میدان کی طرح بابرکت ہے وہ مسجد اقصیٰ۔ در بنایش دیدمی شد کر و فر، نئے فسردہ چون بنا ہائے دیگر۔ اس کی جو تعمیر شروع ہوئی دوبارہ، اس تعمیر کے دوران جس طرح کی شان و شوکت نظر آتی تھی، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں، فضل و کرم کی نشانیاں جو اس وقت ظہور پذیر ہو رہی تھیں، ویسی عام عمارتوں کی تعمیر نہیں ہوتی، دوسری عمارتوں کی تعمیر کی طرح ٹھٹری ہوئی نہیں ہوتی۔ وہ کچھ الگ ہی بات تھی اس کی تعمیر کے دوران۔ جو حالات پیش آ رہے تھے، بعض واقعات، بعض ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جو عام ایونٹس کی طرح ہی ہوتے ہیں بظاہر، لیکن اس کی کچھ الگ خصوصیت ہوتی ہے۔ عام انسان ان ایونٹس کے دوران ہونے والی تبدیلیوں اور ان ایونٹس کے دوران ہونے والی بعض حقیقتوں کو دیکھنے کے بعد حیران ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو رہا ہے۔ تو جب خاص اللہ کے فضل و کرم سے بعض چیزیں جب ہوتی ہیں تو انسان کو حیران ہو جانا پڑتا ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ وہی حال تھا مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کا۔ در بنا ہر سنگ کس کو می سکست، فاش سیرو بی ہمی گفت از نخست۔ تعمیر کے لیے پہاڑ سے جب پتھر توڑا جا رہا تھا، پہاڑ سے پتھر توڑ کر لا کر ان پہاڑوں سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی جا رہی تھی، تو جو بھی پہاڑ کا پیس ٹوٹ کر پہاڑ سے گرتا تھا زمین کے اوپر، اس پتھر کے اندر سے آواز آتی تھی، مجھے جلدی لے کے چلو۔ کچھ ایسی حیرت انگیز باتیں ہو رہی تھیں کہ پہاڑ کے اوپر پتھر توڑنے والا اپنا ہتھیار مار رہا ہے، تو عام طور پر آپ دیکھیے پتھر بہت بے ہنگم طریقے سے اور بالکل الگ الگ طریقے سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ اس کے جو پیسز گرتے ہیں وہ کوئی شیپ پہ نہیں ہوتے، لیکن اس کو نیچے اتارنے کے بعد پھر اس کا جو ماہر کاریگر ہوتا ہے وہ اس کو پیسز میں بناتا ہے، اس گرینیٹ کی شکل دیتا ہے، پھر لے آ کر وہ کام میں آتے ہیں۔ لیکن مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے دوران جو پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو اس کو مارا جا رہا تھا، تو وہ پتھر بالکل ایک گرینیٹ کی طرح ایک ویل شیپڈ پتھر گر رہا تھا، اور گر کر اس طرح سے وہ ریڈی ہو رہا تھا، ایسے اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ جلدی مجھے لے کے چلو۔ ہم چو از آب و گلے آدم کدا، نور زاں کوہ پارہا تاباں شدہ۔
بالکل جیسے کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، مٹی اور پانی سے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا گیا، تو کس طرح سے، حالانکہ وہ معمولی مٹی اور معمولی پانی تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا تو جس طرح سے آدم کے پتلے سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی، وہ حال تھا ان پہاڑوں سے نکلنے والے نور کی شعاعوں کا۔ ہر پتھر سے نور چمکتا تھا۔ سنگ بے حمال آئندہ شدہ، وہاں درو دیوار ہا زندہ شدہ۔ پتھر جب پہاڑ سے توڑے جا رہے تھے تو وہ لڑک کر مسجد اقصی کے قریب آ رہے تھے۔ کسی حمال کی ضرورت نہیں تھی کہ پتھر کو وہاں سے اٹھا کر وہاں تک لے کے جائیں۔ جیسے ہی پتھر اوپر سے نیچے گرتا تھا وہ لڑک کر مسجد اقصی کے قریب آ جاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان پتھروں کو زندگی ملی ہوئی ہے، کوئی زندہ لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کو کہاں جانا ہے، اور وہ لڑک کر وہیں جا رہے تھے۔ در اور دیوار زندہ ہو گئی، اس طرح کا حال تھا۔ دیواریں اور دروازے، چھت، یہ زندہ تو نہیں ہوتے، مٹی اور پانی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر زندگی کہاں سے ہوتی ہے؟ لیکن یہاں ایسا لگ رہا تھا کہ ان پتھروں کے اندر بھی زندگی ہے۔ حق ہمی گویت کے دیوار بہشت، نیست چون دیوار ہا بے جان و زشت۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے جنت کی دیواروں کے حوالے سے کہ جنت کی دیواریں بھی اسی طرح ہوں گی، اس کے اندر جان ہوگی، وہ دیواریں بے جان نہیں ہوں گی، بھدی نہیں ہوں گی۔ جنت کی دیواروں کے اندر، جنت کے دروازوں میں بھی جان ہوگی، جنت کے چھت میں بھی جان ہوگی۔ اب یہ دیواروں میں، چھت میں جان کیسے ہوتی ہے، آخر کیسے آتی ہے، اس کو بھی آپ سمجھائیں گے۔ چون درو دیوار تن با آگہیست، زندہ باشد خانہ چو شاہین شہیست۔ جیسے کہ انسان کے جسم کے در و دیوار ہیں۔ انسان کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی اور پانی سے۔ اب آپ بتائیے کہ مٹی اور پانی سے بنے ہوئے انسان کے جسم میں جان کہاں سے آ گئی؟ وہ بھی تو مٹی اور پانی کا ہی بنا ہوا ہے۔ اب انسان کے جسم کی بھی ایک چھت ہے، ایک دیواریں ہیں، ایک اس کے فلورنگ ہے، سب ہے۔ انسان کے پیٹ کے اندر کا جو سارا حصہ ہے، لیور ہے، ہارٹ ہے، پینکریاز ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ خانہ ہے، خانہ دار لوگ، گھر کے اندر رہنے والی چیزیں۔ اس کا جو سر ہے جہاں بال اگتے ہیں وہ اس کا چھت ہے، اس کے پاؤں کا جو تلوا ہے وہ اس کے لیے فلورنگ کا کام کرتا ہے، اور باقی جسم جو اسکن ہے اس کا، وہ اس کی دیواریں ہیں۔ اب یہ چھت اور یہ دیواریں، یہ سب کچھ جاندار ہے کہ نہیں ہے؟ تو مٹی اور پانی سے بنے ہوئے انسان کے جسم کے اندر جان آ سکتی ہے، تو جنت کے وہ در و دیوار جو انسان کے اعمال سے بنے ہیں، اس کے اندر جان کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ شہنشاہی گھر ہے۔ جب دنیا کا گھر، دنیا کے مٹی اور پانی سے بنا ہوا گھر جاندار ہو سکتا ہے، تو وہ شہنشاہی گھر جو اعمال سے بنا ہے وہ زندہ کیسے نہیں ہوگا؟ ہم درخت و میوہ، ہم آب زلال، باب ہشتی در حدیث و در مقال۔ جنت کے درخت بھی، جنت کے میوے بھی، جنت کے اندر بہتا ہوا صاف پانی بھی، سب کے سب جنتیوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، ان کے ساتھ باضابطہ گفتگو کریں گے، مکالمہ ہوگا، ڈسکشن ہوگا، کنورزیشن ہوگا، جنت کے دیواروں کا، نہروں کا، پھلوں کا، پھولوں کا، جنتیوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے اندر بھی جان ہے۔ زاں کے جنت را نزالت بست اند، بلکہ از اعمال دینت بست اند، کیونکہ جنت کو اوزاروں سے، ٹولز سے بنایا نہیں گیا ہے۔ ہر چیز کو بنانے کے لیے اس کے ٹولز ہوتے ہیں، اور وہ ٹولز کے ذریعے وہ چیز بنائی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جنت کو کسی ٹول کے ذریعے بنایا نہیں گیا ہے، بلکہ جنت انسان کے نیک اعمال سے تعمیر ہوئی ہے۔ ای بنا زابو گلے مردہ بدست، آ بنا استاعت زندہ شدست۔ یہ جو عمارت ہے، دنیا کی عمارت یا انسان کے جسم کی عمارت، یہ مردہ ہے جو پانی اور مٹی سے بنی ہے،
مردہ پانی اور مردہ مٹی سے بنی ہے، نہ پانی میں جان ہوتی ہے نہ مٹی میں جان ہوتی ہے، اور یہ پانی اور مٹی جو بے جان ہے اس سے انسان کا جسم بنا ہے، تو مردہ چیز سے بنی ہوئی چیز مردہ ہونا چاہیے۔ تو انسان کا جسم اصل میں مردہ ہے، لیکن جنت سے ایک چیز روح کی شکل میں آئی ہے تو اس نے انسان کے جسم کو زندگی بخشی ہے، اور وہ جنت جو بنی ہی جنت ہے تو وہ کیسے مردہ ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو چیز دنیا کی ہے مردہ چیزوں سے بنی ہے، پانی بھی مردہ، مٹی بھی مردہ، وہ انسانی جسم مردہ ہونا چاہیے اصولاً، لیکن جنت سے آئی ہوئی ایک روح نے اس کو زندگی بخش دی، اور وہ جنت جو خود جنت ہے سراپا، وہ کیسے مردہ ہو سکتی ہے؟ ای باصل خیش مانت پر خلل وہاں بے اصل خود کے علم است و عمل۔ یہ جو عمارت ہے، دس ایڈیفائس، یہ جو ہے یہ اپنی اصل کی طرح ہی ہے، کیونکہ اس کی جو اصل ہے، اس کا جو روٹ ہے، آپ کے جسم کا جو روٹ ہے وہ مٹی اور پانی ہے۔ تو جب مٹی اور پانی پر خلل ہے، فل آف ڈیفیکٹس ہے، تو اس کے اندر بھی وہ ڈیفیکٹس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اس کی بیس ہی ڈیفیکٹ سے بھری ہوئی ہے، انسانی جسم کی یا دنیا کی، تو اس کے اندر بھی ڈیفیکٹس آئیں گے۔ لیکن وہ جنت وہ بھی اپنی اصل کی طرف جائے گی، اور وہ فل آف ڈیفیکٹس نہیں ہے، اس کے اندر ڈیفیکٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا فرق ہے دنیا میں اور جنت میں، دنیا کی چیزوں میں اور جنت کی چیزوں میں۔ اور جب دنیا کی چیزیں دنیا کی ہونے کے باوجود، فل آف ڈیفیکٹس ہونے کے باوجود، جب اس کے اندر زندگی آ سکتی ہے، تو جنت کی چیزوں میں زندگی ہونے سے آپ کو انکار کیوں ہے؟ ہم سریر و قصر و ہم تاج و سیاب، با بہشتی در سوال و در جواب۔ جنت میں موجود جو تخت و تاج ہیں، جو قلعے اور محلات ہیں، جنت کے اندر پہنے جانے والے جو کپڑے ہیں، یہ سب جاندار ہوں گے، سب بات چیت کریں گے اپنے جنتی ساتھیوں کے ساتھ، ان دونوں کے درمیان سوال جواب کی نشستیں ہوں گی۔ فرش بے فراش پیچیدہ شدہ، خانہ بے مکناس روبیدہ شدہ۔ فرش یعنی کہ کارپیٹ، فرش سے مراد یہاں پر کارپیٹ ہے۔ جنت میں یہ ہوگا کہ کارپیٹ کو بچھانے کے لیے کارپیٹ بچھانے والے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ دنیا کی کارپیٹ جب بے جان ہوتی ہے تو اس کو بچھانے والے کی ضرورت ہے، جب کارپیٹ ہی میں جان ہے تو بچھانے والے کی کیا ضرورت ہے؟ کارپیٹ سے کہہ دو کہ بچ جا، بچ جائے گی۔ تو فرش بغیر فراش کے لپٹا ہوگا۔ جب آپ کو قالین کی ضرورت پڑے گی، آپ قالین سے کہیں کہ قالین بچ جا، وہ بچ جائے گی۔ پھر جب آپ قالین سے کہیں گے کہ قالین تو لپیٹ جا، وہ لپٹ جائے گی۔ خانہ بے مکناس روبیدہ شدہ، اور گھر بغیر جھاڑو دینے والے کے جھڑا جائے گا، جھاڑو ہو جائے گی۔ ہر چیز اپنے آپ میں ہوگی، آپ کو کسی کام کرنے والے کی یا خود کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس آپ صرف آرڈرز دیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ ہے جنت۔ تخت او سیار بے حمال شد، حلقہ و در مطرب و قوال شد۔ اگر ایک مقام سے دوسرے مقام تک کسی تخت کو اٹھانا ہوگا، کسی بیڈ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جانا ہوگا، تو اٹھانے والے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ بیڈ سے کہہ دیں کہ اے بیڈ یہاں سے وہاں چلا جا، وہ چلا جائے گا۔ اور دروازے کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دروازے سے کہہ دو کہ دروازے کھل جا، وہ کھل جائے گا۔ کھل جا سم سم اصل میں وہیں پہ ہوگا۔ اب دیکھیے، جان جب آتی ہے، طاقت جب آتی ہے، تو دروازے کیسے کھلتے ہیں، اس کا مشاہدہ تو آپ اور ہم اس ٹیکنالوجی والے دور میں خود کر رہے ہیں۔ ایسی کتنی جگہوں پر آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ دروازے کے سامنے جاتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے، پھر آپ کے چلے جاتے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کی بنائی ہوئی
ٹیکنالوجی ریلیٹڈ چیز جب اتنی ایڈوانس ہو سکتی ہے کہ وہ خالی سینس سے پہچان لیں کہ انسان آ چکا ہے تو کھل جانا چاہیے، جبکہ اس کے اندر جان نہیں ہے، تو جان والی چیز کے کھل جانے سے کیا ہوگا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے بھی میوزک اور قوال کا کام کریں گے، آواز کریں گے، کھٹ پھٹ ہوتا رہے گا۔ خانہ دل بھی زغم جولی دشد بے کناس استوبہ روبی دشد۔ دل کے گھر کو دیکھو جو تمہارے گناہوں کے غم سے پریشان ہے۔ تمہارے دل کا گھر، خانہ دل تمہارا جو تمہارے گناہوں کے غموں سے پریشان ہے، جب وہ بغیر صاف کیے صاف ہو جاتا ہے توبہ سے۔ تمہارے دل میں اگر کچرا آ چکا ہے، تم اس کو کچرا صاف کرنا چاہتے ہو، تو تم دل کے اندر جاتے ہو کیا؟ دل تک تمہاری دسترس، تمہاری پہنچ ہے، لیکن پھر تم اپنے دل کو صاف تو کرتے ہو نا۔ کیسے کرتے ہو؟ توبہ کے ذریعے کرتے ہو۔ باہر بیٹھے بیٹھے تم توبہ کے ذریعے جب اپنے دل کی صفائی کر سکتے ہو تو جنت میں صفائی ہونا کیا تعجب کی بات ہوگی۔ ہست در دل زندگی دار الخلود در زبانم چونمی آیت چسود۔ اب دل میں بھی جنت کی سی زندگی ہے، اسی لیے تو ایسا ہو رہا ہے۔ دل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دل جنت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اب دل کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، میں اگر اس کو بیان کرنا چاہوں تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ در زبانم چون نمی آیت، چونکہ وہ میری زبان سے ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ چھ سود، پھر اب بول کے فائدہ کیا ہے؟ جو کلمات زبان سے ادا ہو سکتے ہیں، جو زبان سے ادا ہونے والے کلمات کو لوگ سمجھ سکتے ہیں، تو اس کا بولنا فائدہ مند ہوگا۔ نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ جنت کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، تو پھر اب بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ اشارہ دے چکا ہوں، سمجھ جاؤ۔ چونکہ گشتہ مسجد اقصی تمام زہتمامات سلیمہ والسلام، بالکل اسی انداز سے جیسے کہ جنت کی چیزیں خود بخود ہوتی رہتی ہیں، اسی انداز سے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہوئی۔ پتھر خود آگے بڑھ رہے ہیں، جا کے اپنی جگہ بیٹھ رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کا ماحول تھا، کرامتوں کا ظہور ہو رہا تھا۔ جس چیز کی ضرورت ہے وقت پر وہ چیز موجود ہو جا رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بے جنت کا نظارہ ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے ہو رہا تھا۔ سلام ہو ایسی تعمیر پر۔ چون سلیمان در شدے ہر بامداد مسجد اندر بہر ارشاد عباد۔ پھر اس کے بعد وہ مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہو گئی، پتھر گرائے گئے، پتھر توڑنے کے بعد پھر کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا اور کنسٹرکشن مکمل ہو گیا۔ چون سلیمان در شدے ہر بامداد مسجد اندر بہر ارشاد عباد۔ جب مسجد اقصی کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا اور مسجد اقصی اب اس پہ آ گئی کہ وہاں پر اب نمازیں اور واعظ و ارشاد کی محفلیں ہو سکتی تھیں، تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ آپ ہر صبح مسجد اقصی تشریف لاتے تھے اور مسجد کے اندر جا کر بیٹھ جاتے اور پھر اللہ کے بندوں کی ہدایت کے کام میں لگ جاتے تھے۔ پند دادے گہ بے گفت و لہن و ساز گہ بفعل آنی رکوع پرنیاس۔ کبھی زبان کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے لوگوں کی واعظ و نصیحت کرتے، مخصوص لہجہ، مخصوص طریقہ اختیار کر کے جس طرح سے ان کو سمجھانا ہوتا، کس طرح سے سمجھانے کی ضرورت ہے ویسا کبھی ان کو زبان سے سمجھاتے اور کبھی اپنے فعل سے بتاتے کہ کون سا کام کیسا کرنا ہے۔ کبھی رکوع کے ذریعے، رکوع سے مراد یہاں پر جھکنا ہے، پریکٹیکل، کبھی تھیوری سمجھاتے اور کبھی پریکٹیکل سے سمجھاتے، خود کر کے بتاتے، ایسا نہیں ایسا۔ تو تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ضروری ہوتے ہیں۔ پند فعلی خلقرا جذاب تر کے رسد درجان ہر با گوش و کر۔ اب آپ کہتے ہیں کہ پریکٹیکل کر کے جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہونے میں نصیحت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ مطلب تھیوری زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی، پریکٹیکل زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔
تھیوری کا اور پریکٹیکل کا فرق مولانا یوں سمجھاتے ہیں کہ رسد درجان ہر باغوش و کر، یعنی جب آپ تھیوری بیان کرتے ہیں تو صرف وہی آدمی اثر قبول کرتا ہے جو کان والا ہے، جس کو سنائی دیتا ہے، جو باتوں کو اپنے کان کے اندر اتار رہا ہے، جو نہ صرف یہ کہ سن رہا ہے، ان باتوں کو اپنے اندر اتار رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، وہی آدمی تھیوری سے استفادہ کر پاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بہرا ہے تو تھیوری سے استفادہ نہیں کر پاتا، پریکٹیکل سے وہ بھی استفادہ کر لیتا ہے، بہرا آدمی بھی پریکٹیکل سے استفادہ کر لیتا ہے۔ تو لوگوں میں بھی ایسے بہرے لوگ ہوتے ہیں جو سنتے تو ہیں لیکن اس کے اثرات اپنے کان کے اندر سے اپنے دل اور دماغ میں نہیں اتارتے، ان کے اوپر تھیوری کا کوئی اثر نہیں ہوتا، پریکٹیکل کا اثر ان کے اوپر بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پریکٹیکل تھیوری سے زیادہ ایفیکٹو ہوتی ہے۔ وندراؤ ہم امیری کمبوت در حشم تاثیر عام محکم بوت، اور اس میں حکومت کا وہم بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ایک شخص دوسرے شخص سے کہہ رہا ہو کہ میاں یہ کام صحیح ہے کرو، وہ کام غلط ہے مت کرو، تو اس کے اندر ایک تحکمانہ، ایک آرڈر کا سینس ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے ایسا کرو ویسا مت کرو، تو بعض چیزوں میں انسان حکومت کو پسند نہیں کرتا، آرڈرز کو پسند نہیں کرتا کہ ایسا کرو ویسا مت کرو، اور خاص طور سے ایسے لوگ جو تھوڑے سرکش مزاج کے ہوتے ہیں، وہ لوگ ایسی واضح نصیحت کو بالکل قبول نہیں کرتے۔ ایک بات میں یہاں پر ذہن میں میرے آ گئی ہے تو میں بیان کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے امام تھے، انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کا جو تہبند ہے، جو پاجامہ کہیے یا پینٹ کہیے، وہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، کافی طویل پینٹ پہن کر ہے، لمبا پینٹ ہے جو اتنا لمبا ہے کہ وہ اس کے پاؤں سے زمین کو چھو رہا ہے اور بڑے شان سے اکڑتے ہوئے چل رہا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جائز نہیں ہے اس طرح سے اکڑ کے پیجامہ لٹکا کے چلنا، وعید آئی ہے، اس کو ناجائز اور حرام عمل کہا گیا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس سے کہوں کہ میاں تم یہ کیا کرو، کس طرح کا لباس پہنے ہوئے ہو، ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے، فوری تمہارے پیجامے کو یا پینٹ جو بھی تم نے پہنا ہے اس کو اوپر کی طرف اٹھا لو، اپنے ٹخنے کے اوپر کر لو اس کو۔ لیکن جو سرکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ نصیحتوں کو پسند نہیں کرتے، وہ لوگ کہتے ہیں جاؤ میاں جاؤ اپنا کام کرو، مولانا آپ اپنا کام کرو، ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ہم کو سب معلوم ہے، اس طرح سے کہتے ہیں کیونکہ مزاج میں ان کے سرکشی ہے، مانتے نہیں۔ تو جب آپ نے دیکھا اور محسوس کیا کہ میرے اس طرح کہنے سے یقیناً ایسے ہونے والا ہے، تو آپ نے کیا کیا، اس سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن برائی کو دیکھ کر خاموش بھی رہا نہیں جا سکتا، بتانا ضروری ہے، تو آپ نے ایک ترکیب نکالی، فوری اپنا جو تہبند تھا اس کو بھی اسی طرح ٹخنے کے نیچے کر لیا کچھ دیر کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، دیکھیے پریکٹیکل کر کے بتایا۔ اس کے بعد اس کے قریب سے گزرے، قریب سے گزرتے ہوئے آپ نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا ذرا بتاؤ تو صحیح، میرا تہبند یا میرا پاجامہ ٹخنے کے نیچے تو نہیں جا رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے دیکھ کر کہا کہ ہاں آپ کا تہبند ٹخنے کے نیچے ہی جا رہا ہے۔ تو فوری آپ نے اس کو اوپر چڑھا لیا، چڑھا کے استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو گناہ کا کام ہے، میں گناہ کا کام کیوں کر رہا تھا، بس یہ کہا اور آپ نکل گئے وہاں سے۔ جیسے آپ وہاں سے نکلے اس نوجوان نے اپنے ٹخنے کی طرف دیکھا، اس کو لگا کہ وہ خود بھی اسی طرح پہنا ہوا ہے، اس نے فوری اوپر چڑھا لیا۔ تو دیکھیے جہاں تھیوری کام نہیں کرتی وہاں پریکٹیکل کام کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ زبان سے کہی جانے والی نصیحتیں اتنی ایفیکٹو نہیں ہوتی جتنا نصیحت کرنے والا خود عمل کر کے بتائے کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ در حشم تاثیر عام محکم بود، جب آپ کے فالوورز آپ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت جلدی اس کو فالو کرتے ہیں، جلدی اس کو قبول کرتے ہیں۔ صرف زبان سے بولی ہوئی بات اثر نہیں کرتی، زیادہ ہر ایک پہ اثر نہیں کرتی، چند ہوں گے ایسے جو زبان سے کہی ہوئی بات بھی قبول کر لیتے ہوں گے لیکن سب نہیں کرتے۔ اور جو مضبوط ہوتی ہے عملی طور پر کی جانے والی چیز،
وہ زبانی طور پر کی جانے والی چیز اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ اس کو اور سمجھانے کے لیے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی خلافت کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے تھے، تو آپ بحیثیت خلیفہ پہلی بار مسجد آئے اور وہاں پر آپ نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے کا ارادہ کیا۔ تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ اس سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ تھیوری اور پریکٹیکل کیا چیز ہوتی ہے لوگوں کے اوپر اثر ڈالنے میں۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در